الوداع کہہ سکتا ہوں. الوداع کہنا بہت مشکل ہے. میں الوداع نہیں کہتا. اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ کرے گا آپ خیر سے رہیں گے. ہم زندگی میں بار بار ملیں گے. ضروری نہیں ملنے کا ضروری یہ مقام سیرن نہیں ہے. ملنے کے زندگی میں کئی مقامات ہیں. ہم انشاءاللہ بہت سارے مقامات میں ملیں گے. اور ہم نے ایک ساتھ ایسا وقت گزارا ہے, ایک دو پل کے سوا ایسا وقت گزارا ہے کہ جب ملیں گے تو ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار بھی ہوگا. تو میں الوداع نہیں کہتا, دعا مانگتا ہوں. ہاں فیصل کو میں چھیڑتا رہا ہوں بیبی بیبی کہتے تو وہ پیار سے کہتا رہا ہوں. بیبی نہیں, داڑھی بننے سے فرق تھوڑی ہوتا ہے. دل بیبی بنی ہوئی ہے, داڑھی کو پھر کیا کرے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. ٹائم کم ہے تو میں بیٹھ جاؤں. نہیں آپ پلیز بولیں پلیز. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بات الوداع تقریر کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں, بری باتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جاتے جاتے کم سے کم ہم اچھی بات کر کے جائیں. تو اگر کوئی ایک لمحہ یاد آئے جس میں ایک پل کے لیے بھی خود پہ تنقید نہ کریں, وہ میرا خیال ہے جانے کا وقت ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ انہی کی باتیں بتائی ہوئی ہیں جو یاد آ گئی ہیں. ایک بزرگ دریا پہ بیٹھے تھے نا, تو بچھو ڈوب رہا تھا. تو ایک آدمی نے ان کو ہاتھ دے کر نکالنے کی کوشش کی. تو ان کے مرید نے کہا مشتاق صاحب کہ اس کو ہاتھ نہ لگائے, اس کا کام ہے ڈنک مارنا. انہوں نے کہا نہیں یہ بری بات ہے, اس کو میں نکالوں گا. انہوں نے ہاتھ دیا تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. بزرگ نے بھی ہاتھ ہٹایا اور وہ ڈوبنے لگا. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں, لاکھ ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا, یہ موقع نہیں ہے ڈنک مارنے کا, یہ موقع خاموشی سے تر جانے کا ہے. ان موقع جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہی تقریر ہے, اس کے بعد مر جانا ہے. میرے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ کھانا کھا رہے تھے, کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھا کے رہے. تو میرے دوسرے دوست نے کہا مر رہے ہو, پھانسی چل رہے ہو, کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کھانے سے ہاتھ ہی نہیں نکالتے ہو. ہم ایسا بول رہے ہیں جیسے آئندہ کبھی بولیں گے نہیں زندگی میں. ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں, ہم نے اچھے لمحے بھی گزارے ہیں, ان کو بھی تو یاد کر سکتے ہو. صرف ان لمحوں کو کیوں یاد کرتے ہو جن میں تلخیاں ہیں؟ اب تلخیاں بھول بھی جائیں. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو تلخیوں کو بھولنا ہوگا, اپنی دلوں کو صاف کرنا ہوگا. ایسے پاکستان نہیں آگے بڑھے گا. بات کیسے کریں گے آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے. میں اور فیصل ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار, میں بات نہیں کروں گا تو آپ کس سے بات کرو گے؟ ملائکہ سے بات کرو گے؟ پاکستان تو سیاستدانوں نے چلانا ہے, آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. جو باتیں زیب دیتی ہیں وہ ضرور کریں, اس کو تنقید کا حصہ ضرور بنائیں. لیکن ابھی خواہ جاتے جاتے بھی بم مار کے جانا ہے تو اور بات ہے, آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم صرف یہ چڑھتے سورج کو گالیاں دینا, فیصل میاں, چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے مشغلہ یہی اندھیروں کا. شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا. کائنات کو آگے چلنا ہے, پاکستان کو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے, پارٹیوں کو آگے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. ایسی تلخیاں کریں جو آگے کام بھی آئے ہیں. یہاں اچھے کام بھی ہوئے ہیں. لیکن میں ایک بات کا اعتراف ضرور کروں گا, جتنا نام سینٹ کا ہے اتنا سینٹ کو اختیار نہیں ہے. جتنا کام سینٹ کو کرنا چاہیے سینٹ نہیں کر سکتی. اگر آپ اپنے بل پاس کروا کر ان کے پیچھے دوڑے بھاگیں تو ہو سکتا ہے بل دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے, ورنہ نہیں آتا. کئی سال ہوئے, میرا ایک بل تھا, سینٹ نے بڑے پیار سے پاس کیا. وہ قومی اسمبلی میں پڑھا رہا, کسی نے نہیں اٹھایا. میں نے 2-3 کو منت کی, انہوں نے, میرے اپنے تھے, انہوں نے تو نہیں اٹھایا. وہ کیا تھا, غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے وہ میں نے بل پیش کیا اور اپنے مخالف یہاں بیٹھے تھے, ان سے بات کر کے وہ پاس کروایا. وہ نہیں ہو سکا. کوئی طریقہ کار ہے, اس پہ خود بخود عمل ہونا چاہیے نا. طریقہ کار کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں کہ بل میرا پاس ہوا ہے ابھی اس کو اٹھایا جائے؟ نہیں, ایک طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے وہ بل. بس میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ
کہ آپ یہ جو ترمیم آئی ہے صوبائی خود مختاری کی 18ویں ترمیم، اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ یہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو سفر کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے وفاق پر صوبوں کے اعتماد کو مزید بحال رکھنے کے لیے 18ویں ترمیم ہوئی۔ مجھے یاد ہے پختون کے ہمارے لیڈر ہیں، میں نام بول رہا، وہ روتے رہے، وہ کیبنٹ میں روئے، رو کر کہا کہ آج میں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جن باتوں کے لیے میرے بزرگوں نے جیل دیکھے، جن میرے بزرگوں نے قربانیاں دیا، وہ آج 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری وہ خوشیاں لوٹ آئی ہیں، پختونخوا کو نام مل گیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ وہ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں ایوان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک موقع ہے جو جب جانے دے، ہاں یاد دہانی کے لیے ضرور یاد کرائیں، لیکن تنقید کے لیے آپ موقع تلاش کر کے آج ہی سارے بم ماریں گے، ایسا نہ کریں۔ اس ملک میں اعتماد کی کمی ہے، پاکستان میں اعتماد کی کمی ہے۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو اپنی ایک دوسرے کی بات کی ایک رائے کا احترام کرنا ہوگا، حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا، غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ غلطیوں کے اعتراف کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ کا ملک گزشتہ سالوں میں فرشتوں نے نہیں چلایا، آپ کا ملک آپ کے ہی سیاستدانوں نے چلایا جن سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرشتے تھے، میں کہتا ہوں آپ ان فرشتوں کا نام لو، میں ابھی ان فرشتوں کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور یہ کہنا کہ فلاں نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم تھے، چلے گئے، پاکستان تو چل رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، چلے گئے، پاکستان تو چل رہا ہے۔ بے نظیر صاحبہ تھی، پاکستان سے چلی گئی، پاکستان تو چل رہا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں جن کا نام لو تو سر جھک جاتا ہے احترام سے، وہ عدلیہ کی تاریخ میں بھی بڑے نام ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن حساب کتاب بھی رکھنا پڑے گا۔ آپ حساب کتاب نہیں رکھیں گے، صرف اپنوں کی تعریف کرنے کے جوش میں حقیقتوں کو بھول جاؤ گے تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ آپ 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑیں، میں پھر اس ایوان میں کہہ رہا ہوں، اس ترمیم کو نہ چھیڑیں۔ یہ ترمیم پاکستان کے بقا کی ترمیم ہے جو محترم زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں بحال کروائی۔ ہمارے یہاں یہ ایک خاص بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی طنز کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ممبر ایک دوسرے ممبر کی مذاق اڑاتا ہے، یہ روایتیں اچھی نہیں ہیں۔ ایک کو فرشتہ بنا کر پیش کرنا، دوسرے کو شیطان ثابت کرنا تقریر سے، یہ تقریر سے ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک موقع ہے جس پہ آپ صرف تقریر نہ کریں، دل کی باتیں بھی کریں، حقیقتوں کو بھی مانیں اور کہیں ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سے غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو بار بار آپ ہی آتے نا، آپ کو کیوں جانا پڑتا ہے گھر بار بار؟ اب ایسی کوشش کریں الیکشن کے ذریعے گھر جائیں تو اچھا ہوگا، کوئی اور طریقہ نہ ہو گھر جانے کا سیاستدانوں کا۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے اپنے ڈپٹی چیئرمین صاحب کو، ان کو احساس ہے ان کے ٹائم کا، مجھے بھی آپ کا احساس ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے نہیں کہا جی، میں آپ کہتے نہیں ہیں لیکن میں اتنی تو بات جانتا ہوں کہ اس کرسی پہ جو بیٹھے ان کے دل کی تو بات جانتا ہوں۔ بہرحال میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کے خاطر میں بہت سارے لوگوں کی دل کو دکھاؤں، ایسا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اپنی تلخیوں کو ختم کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ فرشتے ہیں، یہ ضد چھوڑ دیں کہ آپ کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے بغیر بھی پاکستان چل رہا تھا، چلے گا اور چلے گا، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کے موقف کو سنیں، جو قابل قبول باتیں ہوں ان کو قبول بھی کر لیں۔
ہم ایک دوسرے سے لڑ کر نہیں بچتے. یہ بات غلط ہے. میں بات نہیں کروں گا, یہ ضد اچھی نہیں ہے. بات تو آپ کو کرنی ہوگی. ہمارے بغیر کس سے بات کریں گے؟ ملک چلانا ہے تو ملک کے سیاستدانوں کے بغیر آپ کیسے چلیں گے؟ سیاستدانوں سے بات نہیں کرو گے, بیوپاریوں سے بات کرو گے, گندم کے بیوپاریوں سے بات کرو گے, کس سے بات کرو گے؟ پاکستان چلانا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. یہ عجیب و غریب آپ کی منطق ہے. میں نہیں کروں گا. غصہ کرنا کائے کا؟ آپ ملک کے لیڈر ہیں, آپ نے ملک چلانا ہے. یہ کیا ہوا؟ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آپ بچے ہو, اب بڑے ہو گئے ہو, ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ تو بچے کرتے ہیں. میں جاؤں مشتاق صاحب سے ہاتھ نہ ملاؤں, سائڈ میں گزر جاؤں؟ کیا یہ میرا طریقہ کار ہے؟ مجھے مشتاق صاحب سے بات کرنی چاہیے. بھائی میں ہاتھ نہیں ملا رہا اور مجھے یہ دکھ ہے آپ سے. تلافی ہو سکتی ہے. جن باتوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان باتوں پہ اختلاف کو آگے نہ بڑھانا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود کو محدود رکھوں ان باتوں تک کہ جو باتیں ہمیں پاکستان کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہیں. ہمیں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد کرنا ہوگا, لیکن اداروں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہم پر اعتماد کرے تو ہم بھی وہی رویہ اپنائیں. ہم رویہ اپنائیں گے عوام دشمنی والا, عوام آپ پر اعتماد نہیں کرے گا. جمہوریت کو چلنے دیں, جمہوریت کو غلطیاں کرنے دیں. بھلے جمہوریت غلطیاں کرے گی تو جمہوریت ٹھیک ہوگی. اگر جمہوریت کو آپ روک دیں گے راستے میں اور کوئی جمہوریت اپنا ٹائم مکمل نہ کر سکے تو ہر دفعہ جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں وہ مظلوم بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کا کام نہیں بڑھے گا. یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں پوائنٹس لکھتے تھے. ہم اس کو سندھی میں تو کچھ اور بولتے تھے, لیکن اس کو پوائنٹ میں وہ پوائنٹ ہی بات کر رہا ہوں. ان میں میرا سارا مقصد ایک پوائنٹ میں ہے. یہاں اس ملک میں ایسے جج صاحبان گزرے ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان سے جج صاحبان کا نام آتا ہے تو پاکستان کے لوگ احترام سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور دل میں درود پڑھ کر ان کو دعا بھی کرتے ہیں. میں اس ملک کے جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں, ہمیشہ ذات اللہ کی رہے گی, حاکمیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رہے گی. آپ کے عہدے آنے جانے ہیں. بڑے تم تراک سے کچھ جج صاحبان آئے تھے جو بھی بقی حیات ہیں, ایسے آئے تھے جیسے جائیں گے نہیں, ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے اللہ نے ساری طاقت ان کو دے رکھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا وہ اترے, ابھی گھر بیٹھے, ابھی کوئی پوچھتا نہیں. پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. آپ ابھی یہاں گھوم رہے پھر رہے, کوئی نہیں آپ کو پوچھتا. ایمان سے کوئی یاد بھی نہیں کرتا. یہ ابھی قریب جج صاحبان گئے ہیں 3-4. خدا کی قسم کوئی نہیں یاد کرتا کہ فلاں جج صاحب کہاں ہے. ہاں, جن کو یاد کرتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. یعقوب علی خان یاد آ رہا ہے, درا پٹیل صاحب یاد آ رہے ہیں, فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں. یہ جج صاحبان ہیں, بہت سارے ہیں. میں بہت ساروں کے نام جانتا ہوں, میں کتاب کے ساتھ دوستی ہے میری. لیکن جی یہ نام آپ نے بھی سنا. دیکھو اتنے ہمارے عالم ہیں, بڑے محترم و مکرم ہیں, وہ بھی لوگوں کو جی بھگوان داس چاولہ صاحب, اللہ کرے جو جنت ان کے لیے بنی ہے وہ اس میں رہیں, ہمیشہ رہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, سورگ میں رہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے. میں پاکستان کے ان اداروں سے مخاطب بھی ہونا چاہتا ہوں جن پہ پاکستان کی ملکی سالمیت کا انحصار ہے. آپ بھی اپنے اوپر عوام کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے کوششیں کریں. جمہوریت میں گھسنے کی کوشش نہ کریں, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ جمہوریت کا احترام کریں, جمہوریت آپ کے سامنے سر جھکا دے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں نے دل کی بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن کیونکہ جانے کی بات ہے تو آج جانے کی ضد نہ کرو. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الوداع, جی آپ تو کہہ رہے ہیں الوداعی تقریر تو بہت, کبھی الوداع نہ کہنا.
ہم تو کبھی الوداع کہیں گے نہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مشتاق صاحب, آپ اور دوست, بہت سارے دوست ہیں, وہ ہمیشہ یاد آئیں گے مجھے. اگر میں اس ایوان میں کوئی دوبارہ پارٹی کا حکم ہوا, آ بھی گیا, تب بھی میں آپ کا نام لوں گا. اگر میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں سائیں, سونا, میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں آپ میں سے کسی کو نہیں بھول سکتا. جو آدمی کتابیں پڑھتا ہے, جو آدمی کتابیں لکھتا ہے, وہ کسی بات کو چھوڑ نہیں سکتا, کسی اچھی بات کو فراموش نہیں کر سکتا. مجھے آپ کبھی فراموش نہیں کہ میں آپ کو کر سکوں گا, آپ ہمیشہ مجھے یاد آئیں گے. پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ بھرم رکھنا. میں مشتاق صاحب مدینے گیا, میں مدینے گیا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, میں رستے میں کھڑا, اس نمازی کے اوپر کھڑا ہو گیا. جب اس نے نماز پوری کی تو مجھے دیکھا, مجھے کیا کہا, کیا بھائی کیا بات ہے, آپ میرے پاس رک گئے ہو. میں نے کہا یار کچھ نہیں, میں کچھ مانگتا واگتا نہیں ہوں, آپ روزے کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں, ایک بار سر اوپر کر کے ان کو کہیں اللہ میرا بھرم رکھ, میں جب تک زندہ رہوں میرا بھرم رہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے کہا میاں صاحب آپ کا اللہ نے بھرم رکھ تو لیا ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں غریب آدمی کا بیٹا ہوں, کہنے میں نہیں, عملاً ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں, ایک مزدور کا بیٹا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے مجھے وفاقی وزیر بنایا. سب کچھ پیپلز پارٹی قیادت کی بدولت ہوا. یہ پیپلز پارٹی ہے جو گمنام لوگوں کو آگے لے آتی ہے. یہ میری بہن میری سامنے بیٹھی ہے, یہ تصور تو کریں, اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, تصور تو کریں, اتنے بڑے ایوانوں میں آئے ہیں اور فخر سے گردن اونچی. یہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی اپنے ورکروں کو نہیں بھولتی. پیپلز پارٹی قیادت قربانی دینے کے پیچھے بھی نہیں ہٹتی. ایسے کبھی نہیں کہا میری قیادت نے کہ جاؤ پھانسی چڑھ جاؤ اور خود حلوے کھاتے پھریں. ہماری قیادت پہلے خود قربانی دیتی ہے, پھر لوگوں سے قربانی مانگتی ہے. ہماری قیادت پہلے خود مقتل گاہ کے لیے تیار ہوتی ہے, پھر لوگوں کو مقتل گاہ بھیجتی ہے. ہمارے لوگ ایسے نہیں, ہماری قیادت ایسی نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں, ایم کیو کی بھی بات میں کروں گا, وہ بھی ہماری جماعت ہے. ہم نے وہ سندھ کی جماعت ہے, وہ سندھیوں کی جماعت ہے, وہ ہماری جماعت ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں, غلطیوں پہ موڈ خراب بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے تقریر اس موڈ میں ہو جس میں طبیعت خراب ہو, ورنہ ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ اچھے بھی ہیں, آپ سندھ سے پیار کرتے ہیں. کراچی بھی ہمارا ہے, پوری سندھ آپ کی ہے. ابھی میرے دوست چلے گئے ہیں, بیبی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہ رہا تھا. آپ بس کیا کروں, بیبی کو کوئی چھیڑتا ہے, بیبی کو میں تو نہیں چھوڑتا, بیبی میری جان کے ساتھ رہے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آپ کا ڈپٹی چیئرمین شکر گزار ہوں. میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. میں یہ رواج ہے, لیکن میں رواج کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں دلی جذبات سے کہہ رہا ہوں. میڈیا نے بھی میری بڑی عزت بڑھائی ہے, میڈیا نے بھی بڑا مجھے مقام دیا ہے, عزت دی ہے. میں پاکستان کی میڈیا, پاکستان میں میڈیا کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے. سروں کا خطرہ مول لے کر ہماری میڈیا کام کرتی ہے. ہمارے صحافی مشکل حالات میں کام کرتے ہیں, اور بڑے کمال کے صحافی ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو اور طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو اپنی آزادی اور قوم کی آزادی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ کرے آپ بار بار ان ایوانوں میں آئیں, بار بار غلطیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کے پیچھے پڑ جائیں. اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں. ڈپٹی چیئرمین صاحب, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آج چیئرمین صاحب نہیں ہے یہاں, وہ ان کی بھی ہر موسم میں ان کا موڈ ہم نے دیکھا ہے, وہ ہمیں ہر وقت یاد آتے ہیں. اور میں تو ان کے موسموں کے ساتھ بدلتے موڈ کو بھی یاد کرتا رہتا ہوں. جی, جیسی موسم ہے, بہار ہے تو بہار کی طرح ہے, بارش پڑ رہی ہے تو بارش کی طرح ہے, گرمی ہے تو غصہ ایسا ہے کہ المان الحفیظ. جی, جس سے پیار کرنا ہے اس سے برملا پیار کرتے ہیں, جس کی بے عزتی کرنی ہے اس سے بھی بالکل نہیں مڑتے. اتنے بڑے بہادر ہیں, وہ ہمت کے ساتھ اپنا موقف رکھتے ہیں. میری دعا ہے ان کو. سنجرانی صاحب, آپ جہاں بھی ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور بھائی میں آپ کا بھی ہوں, آپ بھی میری نظر میں ہیں, میں آپ کے نام کو ہی نہیں بھول سکتا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اللہ پاکستان کے لوگوں کو کی جان مصیبتوں میں سے جان چھڑائے.
अल्लाह करे पाकिस्तान के लोग कभी खुशियाँ भी देखें। मेरे भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वो कहीं किस मुल्क में गए ना, वो लौट कर वहाँ से आए और फिर वो बात मैंने अपने लफ्ज़ों में भी लिखी, मेरी किताबें भी वो बातें हैं और भुट्टो साहब ने भी की, मैंने भी की थी कि मैंने जब दूसरे मुल्कों के नौजवानों को देखा वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो मैंने अल्लाह ताला को कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों ने क्या कसूर किया है, हमें क्यों नहीं ये मौके मिलते हंसी खुशी के। अल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों के मुकद्दर में भी खुशियों के और आज़ादी, हकीकी आज़ादी के दिन लिखे। अल्लाह आपको मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, एक बात कहूँ, वो बीबी को देख लिया है मैंने, मेरे अमल से, मेरी बातों से, मेरी अभी ठहरो, कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं सबको, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने मेरी, आप तो सुने, मैं आपसे तो माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ, जहाँ हमारे से अच्छी बात हुई होगी वहाँ हमसे गलत बातें भी क्यों खसाई। कोई ऐसा जुमला जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो, जो आपको नाराज़ कर दिया हो, या जिसकी आपने मुझ में से तवक्को न की हो, कभी वो मैंने कहा है तो आप अपने भाई को माफ़ कर दें। मैं हमेशा आपका हूँ, जब भी मिलूँगा एहतराम से मिलूँगा, इज़्ज़त से मिलूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह मेरी क़यादत को दायम कायम लंबी ज़िंदगी दे, उनको कामयाबी अता फरमाए। वो पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अभी 12:30 बजे जो है नीचे हमने पिक्चर लेनी है, सारे मेंबर से गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ़ ले जाए। द हाउस 10 adjourned टू मीट अगेन ऑन थर्सडे द 10:30 March 9 March 2024 10:30 AM inshallah. 7 March, sorry.